بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دور حاضر میں ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں ضرور مبتلا ہے۔ کچھ لوگ گھروں میں رزق کی تنگی کی وجہ سے سارا سال پریشان رہتے ہیں۔ کچھ لوگ بہترین روزگار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ والدین خصوصی طور پہ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، ان کے روشن مستقبل کے لیے۔ خصوصی طور پہ بیٹیوں کے لیے ان کی عمریں گزر جاتی ہیں لیکن معقول اور من پسند رشتے نہیں آتے۔ کچھ لوگ کاروباری لحاظ سے پریشان ہوتے ہیں، سارا سال گاہک نہیں آتے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ قرض میں ڈوبی زندگی گزارتے ہیں، سارا سال منہ چھپائے پھرتے ہیں لیکن قرض سے نجات والی زندگی نہیں ملتی۔ قرض ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے رقم پاس نہیں ہوتی۔ یعنی ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں ضرور مبتلا ہے دور حاضر میں۔ اس لیے آج جس سورہ مبارکہ کا میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، یہ سورہ مبارکہ اللہ کو اتنی زیادہ محبوب ہے، اللہ کو اتنی زیادہ پیاری ہے، اللہ کی اتنی لاڈلی ترین صورت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر نماز کے بعد اگر کوئی شخص اللہ کی یہ محبوب ترین صورت پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو پہاڑ بھی اس شخص کے راستے میں نہیں آتا، اگر آتا ہے تو اس صورت کے پڑھنے سے، اس کی تلاوت فرمانے سے وہ پہاڑ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے اس سورہ مبارکہ کی کیونکہ یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور پڑھنے والے کے حق میں اللہ پاک فوری فیصلہ فرما دیتا ہے اپنی خاص مدد کا، اور اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ پاک ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، ہر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے، ہر مشکل کو آسانی میں بدل ڈالتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں جتنی بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی مشکلات ہیں، اگر ان میں آپ آسانیاں چاہتے ہو، اگر ان مشکلات میں آپ آسانیاں چاہتے ہو، اللہ کی غیبی مدد کو اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرنا چاہتے ہو تو اس سورہ مبارکہ کی آپ تلاوت کرو۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ہر نماز کے بعد پابندی سے آپ نے پڑھنا ہے، لیکن عمل کچھ دیر کا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے کچھ خاص جو اللہ کے صفاتی نام ہیں ان کو آپ نے خاص مقدار میں پڑھنا ہے، اس کا خاص طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، پورا طریقہ پوری ترتیب آپ کو بتاؤں گا، اس میں آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ اگر آپ صدیوں سے پریشان ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجت نہیں پوری ہو رہی، اگر آپ کی زندگی میں ہر طرف مشکل ہی مشکل ہے، اگر آپ کی زندگی میں ہر طرف ناکامی ہی ناکامی ہے، اگر آپ کی زندگی میں خاص طور پہ بیٹیوں سے میں مخاطب ہوں کہ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھروں میں رشتے چل کر آئیں، آپ کے گھروں میں بہترین رشتے خود چل کر آئیں، میں بیٹوں سے مخاطب ہوں، اگر میرے وہ بیٹے، میرے وہ نوجوان بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین سے بہترین روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا ہو جائیں، وہ اس سورہ مبارکہ کو اور ساتھ اللہ کے کچھ صفاتی ناموں کو بتائے گئے طریقے کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ کچھ ہی دن جب آپ یہ عمل کریں گے پابندی سے، یہ سورہ مبارکہ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، آپ اللہ کی غیبی مدد کو، آپ اللہ کی غیبی مدد کو، آپ اللہ کی رحمت کو، آپ معجزات کو آپ اپنی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے محسوس کرو گے۔ وہ آپ کی زندگی میں تمام اٹکے ہوئے کام، وہ آپ کی زندگی میں تمام رکے ہوئے کام، وہ برسوں پرانی ادھوری آپ کی حاجتیں، وہ برسوں پرانی ادھوری آپ کی دعائیں انشاءاللہ تعالی عزیز ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں پوری ہونے شروع ہو جائیں گی۔ وہ تمام رکاوٹیں، وہ تمام مشکلات، پہاڑوں جتنی مشکلات بھی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اور اللہ کے کچھ صفاتی نام جو میں پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گا، ان
کے پڑھنے سے اللہ کی غیبی مدد آپ کو محسوس ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی شخص اس سورہ مبارکہ کو ہر نماز کے بعد روزانہ پابندی سے پڑھ لیتا ہے تو یہ سورہ مبارکہ اللہ کی عدالت میں جا کر جھگڑا کرتی ہے، اللہ سے تذکرہ کرتی ہے، اس شخص کے حق میں اللہ سے وکالت کرتی ہے اور اس وقت تک جھگڑا کرتی رہتی ہے، اس وقت تک اللہ سے لڑتی رہتی ہے اس شخص کے حق میں جب تک اللہ پاک اس کی دعاؤں کی قبولیت کا فیصلہ نہ فرما دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کو اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے، تفسیر میں لکھا گیا ہے، اللہ والوں نے بتایا ہے کہ اس شخص کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اس شخص کی بڑی سے بڑی مشکل اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی فضیلت سے، اس سورہ مبارکہ کی برکت سے، اس کی تلاوت سے، اس کے پڑھنے سے، اور اللہ کے کچھ صفاتی نام ہیں جو اللہ والوں نے بتایا ہے، اس کی ترتیب بتائی ہے کہ آپ نے کتنی مقدار میں کس ترتیب سے یہ پڑھنے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے وہ صفاتی نام نہیں پڑھے، خالی اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، پھر بھی آپ کا یہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کا ایک خاص طریقہ کار ہے، اس کی خاص مقدار ہے۔ یاد رہے میرے تمام سننے والوں، میں آپ سے ایک خاص بات کرنے لگا ہوں، جو اللہ کے نیک بندوں کا خاص عمل ہوتا ہے اس میں مقدار، ترتیب یہ مرجو خاطر رکھنی پڑتی ہے، اس کو ذہن نشین کر کے اس عمل کو کرنا ہے۔ یعنی تلاوت تو ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ والوں نے کچھ اللہ کے صفاتی ناموں کا عمل بھی رکھا ہے۔ اگر ان ناموں کو خاص مقدار کے ساتھ، خاص ترتیب کے ساتھ اگر آپ نے نہیں پڑھا، پھر یہ عمل ہلکا رہ جائے گا۔ یہ عمل کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی قبولیت کی سب سے اہم وجہ اللہ کے صفاتی ناموں کو خاص مقدار میں پڑھنا ہے۔ اس پہ اللہ والوں نے خاص چلا کیا ہوتا ہے، یہ خاص ایک ڈائریکشن ہوتی ہے، یہ خاص ہدایت ہوتی ہے، اس انسٹرکشن پہ آپ نے چلنا ہے۔ جو طریقہ کار، جو پورا میں آپ کو میتھڈ اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کے عین مطابق ہر نماز کے بعد اسی طریقے سے یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ کچھ ہی دن آپ یہ عمل کر لیں، اس کے بعد جب آپ اپنی زندگی کو اپنی جاگتی آنکھوں سے بدلتا ہوا محسوس کرو گے، دیکھو گے آپ مجھے جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ راتوں رات آپ کی اللہ پاک اجڑی تقدیر کو بدل ڈالے گا، راتوں رات آپ کی اللہ پاک بدنصیبی کو ختم کر دے گا، راتوں رات اللہ پاک آپ کی بدبختی کو ختم کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دے گا جہاں آپ کے دل میں اللہ پاک سکون پیدا فرما دے گا، جہاں راحتیں ہی راحتیں آپ کو ملیں گی، اجڑی زندگی، اجڑا نصیب ختم ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک اس سورہ مبارکہ کی فضیلت سے اور اللہ کے خاص ناموں کی برکت سے اللہ پاک آغاز فرما دے گا، جہاں بہاریں، کامیابیاں، دنیا کی ہر قسم کی خوشی آپ کے مقدر بن جائے گی۔ اس پورے عمل کو بتانے کے لیے وقت ضرور لگے گا، لیکن یہ زندگی، یہ ویڈیو آپ کی تقدیر کو بدل ڈالے گی۔ یہ ویڈیو اتنی خاص ہے، اس کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، اور اس پورے عمل کو نماز کے بعد کس طرح پڑھنا ہے، کتنی ترتیب، کتنی مقدار سے آپ نے ضرور جاننا ہے۔ اب میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ آپ نے یعنی کہ ہر نماز کے بعد یہ شرائط ہیں، یہ شرائط سن لیں۔ اگر ان شرائط پہ آپ نے عمل نہیں کیا تو پھر جب آپ عمل کریں گے تو وہ عمل ادھورا ہوگا۔ شرائط پہ رہ کر اس کو آپ نے پابندی کے ساتھ کچھ دن یہ سورہ مبارکہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ نماز فجر میں، نماز ظہر میں، نماز مغرب میں، نماز عشاء میں، رات سونے سے پہلے، اگر نماز عشاء میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے تو رات سونے سے پہلے لازمی پڑھ لیں۔ اگر پھر بھی نہیں پڑھ سکتے تو صبح نماز فجر سے پہلے لازمی ادا کرنی ہے، کیونکہ پھر نماز فجر کے بعد بھی یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا عمل ہے ہر نماز کے بعد۔ یہ نہ ہو کہ آپ نماز فجر میں نہ اٹھیں، باقی چاروں نمازوں میں یہ عمل کر دیں۔ یہ سورہ مبارکہ آپ پڑھ لیں، پھر اس کی جو فضیلت ہے یا اس کی جو تاثیر ہے، اس کی جو برکات ہیں، ان سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ تو کوشش کریں آپ پنجگانہ نماز کے بعد اور جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد، یہ خاص بات ہے کیونکہ جمعے والے دن ظہر کی نماز جو ہے نماز جمعہ کہلاتی ہے، تو نماز جمعہ کے بعد لازمی پڑھ لینا ہے۔ اور اب میں پوری ترتیب بتاؤں گا، اس کے ساتھ آپ نے اللہ کے کون سے خاص ناموں کا ذکر کرنا ہے اور کس مقدار میں۔ سب سے پہلے جب آپ نماز فجر پڑھ لیں یا نماز ظہر پڑھ لیں، نماز
عصر پڑھ لیں، نماز مغرب پڑھ لیں، نماز عشاء پڑھ لیں۔ ہر نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل میں جو بتاؤں گا وہ ہر نماز کا علیحدہ نہیں بتاؤں گا۔ ایک ہی نماز کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ دوسری نماز کے بعد بھی کرنا ہے، وہ تیسری نماز کے بعد کرنا ہے، وہ چوتھی نماز کے بعد کرنا ہے، وہ پانچویں نماز کے بعد کرنا ہے۔ یعنی پانچوں نمازوں کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک نماز کے بعد کا عمل بتاؤں گا، چاروں کے اوپر آپ نے وہی اپلائی کرنا ہے، وہی عمل اسی ترتیب کے ساتھ، اسی پیٹرن کے ساتھ، اسی مقدار کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نماز فجر کے بعد یا نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء کے بعد آپ پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ کو۔ سب سے پہلے آپ نے یعنی وہ فرض نماز پڑھنی ہے۔ اگر صبح کے 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 فرض پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور ظہر کے بعد جو تمام ترتیب ہے نماز کی وہ پڑھ لیں۔ مغرب کے بعد اگر جب کریں گے اس میں جو مغرب کے جو تمام تین فرائض ہیں، 2 سنت ہے وہ پڑھ کے، 2 نفل وہ پڑھ کے، اور عشاء کے بعد آپ نے وطروں کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ یعنی پوری نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے مسجد سے اٹھنا نہیں ہے۔ جو بھی نماز آپ پڑھنا چاہیں اس کو تنہائی میں پڑھیں۔ اس کو کوشش کریں کہ اس کا جو آخری رکعت ہے، آخری جو 2-3 رکعت ہیں جس بھی نماز کے، سبھی نماز کے تقریباً آپ کسی ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں پہ جس طرح وطر ہیں، آپ 3 وطر نماز جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں پڑھ لیں، جو بیٹیاں بہنیں گھروں میں ہیں، جو مائیں ہیں وہ گھروں میں پڑھ لیں، اور وطر کو کسی تنہائی والی جگہ پڑھ کے اس کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ اسی طرح مغرب کی نماز جو ہے آپ نے اگر 3 فرض جو مرد حضرات ہیں وہ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جو 2 سنت ہیں وہ گھر میں آ کر پڑھ لیں تنہائی والی جگہ۔ مسجد میں کوئی تنہائی والی جگہ ملتی ہے وہ پڑھ لیں۔ الغرض میرا کہنے کا مقصد ہے تمام مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ اور دوست جو نماز کا آخری حصہ ہے وہ کسی تنہائی والی جگہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی نماز والا درود، آپ اس سے واقف ہیں۔ درود ابراہیمی صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز والا درود کوشش کریں لازمی پڑھیں کہ تمام دعاؤں کی قبولیت کا یہ سبب بنتا ہے، وسیلہ بنتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ سب سے پہلے میں پڑھتا ہوں، آپ سن لیجیے کس طریقے سے میں پڑھوں گا، اور جب میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے وقفہ کرنا ہے تو آپ نے وقفے کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ میں پڑھتا ہوں توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔ درود ابراہیمی اس نیت سے کہ یا اللہ اس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ ان کو ہدیہ میں کرتا ہوں، ثواب ان تک پہنچا دے۔ ایک دفعہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد ترتیب ساری بتاؤں گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے 5 سیکنڈ رکنا ہے۔ اب دل میں تمام مقصد جو ہیں ان کی نیت کر کے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے۔ مقصد کی نیت کرنا، چاہے آپ کسی قرض میں مبتلا ہیں، بیماری میں شفا چاہتے ہیں، ذاتی گھر چاہتے ہیں، روزگار چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، اس کی نیت دل میں کرنا ہے، بولنا نہیں ہے۔ 5 سیکنڈ آپ نے رکنا ہے۔ کس طریقے سے؟ توجہ فرمائیے، اس طریقے سے ذرا ویڈیو کی طرف آپ توجہ ڈالیں۔ اس طرح رک کے آپ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب آپ نے اللہ کے وہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ سورہ مبارکہ کو بعد میں بتاؤں گا کتنی مقدار میں آپ نے پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام، ان کے ناموں کو لے کر آپ نے اپنی حاجت کو اللہ سے منوانا ہے۔ جتنی مقدار میں یہ صفاتی نام پڑھو گے اتنی مقدار میں آپ نے جو ہے اپنی حاجت کو سامنے رکھنا ہے۔ قرض سے نجات چاہتے ہو تو قرض ہی ذہن میں رکھتے جاؤ، بیماری میں شفا چاہتے ہو تو بیماری جس مشکل میں مبتلا ہو اس مشکل کی آسانی کی نیت کر لے، جو بھی مقصد ہے اس کی نیت کر لے۔ نیت دل ہی دل میں کرتے کرتے آپ نے سب سے پہلے یا فتاح یا رزاق یا وہاب، یہ 3 یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یہ تینوں نام رزق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یا فتاح یا وہاب یا رزاق۔ یا فتاح 1000 دروازے اللہ پاک رزق کے کھول دیتا ہے۔ یا وہاب اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ یا رزاق رزق کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب رزق میں اولاد بھی آتی ہے، رزق میں پیسے بھی آتے ہیں، رزق میں صحت بھی آتی ہے، رزق میں قرض سے نجات والی زندگی بھی آتی ہے، رزق میں سکون بھی آتا ہے، رزق میں برکتیں بھی آتی ہیں۔ یعنی کہ یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یہ 3 نام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے ان میں سے کوئی ایک بھی مس نہیں کرنا۔ اب پڑھنا کس طرح؟ یا فتاح یا وہاب یا رزاق، تینوں ناموں کو ملا کے ایک شامل کرنا ہے۔ اب توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے۔
اب تھوڑا سا آپ نے رکنا ہے کچھ سیکنڈ، جس طرح میں رک رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس طریقے سے؟ یا فتاح یا وہاب یا رزاق 3 بار ملا کے 1 بار پڑھنا ہے. کیسے؟ یا فتاح یا وہاب یا رزاق 1 بار، یا فتاح یا وہاب یا رزاق 2 بار، یا فتاح یا وہاب یا رزاق 3 بار. اب یا فتاح یا وہاب یا رزاق کو آپ نے کتنی مقدار میں پڑھنا ہے، اس کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. یا فتاح یا وہاب یا رزاق کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں. آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے. 129 مرتبہ اللہ کے یہ 3 ناموں جو صفاتی نام ہیں، ان کو ملا کے ایک شمار کر کے یکسوئی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، شروع سے لے کر آخر تک آنکھیں بند کر کے ہر بار اللہ کا صفاتی نام لیتے ہوئے، دل ہی دل میں روتے ہوئے، مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، ہر مشکل کی آسانی کے لیے یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یا فتاح یا وہاب یا رزاق، اس طریقے سے 121 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینا ہے. 121 مرتبہ، 121 مرتبہ، 121 ٹائمز، نہ 121 سے زیادہ نہ 121 سے کم. اب اس کے بعد آپ نے کچھ سیکنڈ رکنا ہے. اب دل میں جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت، اس کی نیت کر لیں. کس طریقے سے رکنا ہے؟ میں خاموشی کرتا ہوں، آپ دل میں نیت کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل میں نیت کر کے اب آپ نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اب آپ نے استغفر اللہ کا کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے نا. استغفر اللہ، جسٹ استغفر اللہ. کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. اور ہر دفعہ آپ نے استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے دل ہی دل میں چھوٹے بڑے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. ندامت کے ساتھ آنکھوں میں نمی لائیں، آنکھوں میں آپ نے آنسو لانے ہیں. اگر آپ کا آنسو نکل جاتا ہے، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی. آپ اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے بندے بن جائیں گے. آپ نے آنکھوں سے آنسو نکالنا ہے اور شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرنی ہے کہ اللہ میں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرنا چاہتی ہوں. میرے لیے تمام راستے ہموار کر دے، ہر مشکل کا آسان کر دے. جس سورہ مبارکہ کی میں تلاوت کروں گا، اس کی پابندی مجھے عطا فرما ہر نماز کے بعد، اور میری ہر مشکل کو آسان کر دے. اب آپ نے پڑھنا کیا؟ استغفر اللہ 1 بار، استغفر اللہ 2 بار، استغفر اللہ 3 بار. اب استغفر اللہ کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. استغفر اللہ کو جسٹ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے 100 مرتبہ، 100 ٹائمز، 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھتے پڑھتے 100. اگر آپ سے کوئی گناہ سرزد ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے اور بڑے، صغیرہ اور کبیرہ، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ ان گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے. جب 100 دفعہ سچے دل کے ساتھ، توجہ دھیان کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنسو بہاتے ہوئے اگر آپ نے اللہ سے استغفر اللہ پڑھتے پڑھتے معافی مانگ لی، آپ کی معافی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی. اب آپ اللہ کے لاڈلے ترین بندے بن جاؤ گے، آپ اللہ کے محبوب ترین بندے بن جاؤ گے. اب آپ سورہ مبارکہ کو پڑھو گے. یہ سورہ مبارکہ آپ کی اللہ کی عدالت میں جا کے سفارش کرے گی. اب کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ اب آپ نے کچھ سیکنڈ رک کے پھر دوبارہ مقصد کی نیت کرنی ہے. جو آپ کی دل میں ادھوری خواہش ہے، جو مقصد ہے، ناممکن ہے، حاجت ہے، اس کو دل میں سوچیں. خاموشی رکھ کے، میں بھی خاموش ہوتا ہوں، آپ بھی خاموش، اس طرح آپ نے خاموشی رکھ کے اس حاجت کو سوچنا ہے، اس مقصد کی آپ نے نیت کر لینی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اب سورہ مبارکہ پڑھنی ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. وہ سورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے. یہ سورہ کوثر جس کا اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اس کو خیر الکثیر کا میں نے لقب دیا ہے. اور اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا. یہ جب اللہ پاک کے جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان تھے، جب کسی مشکل میں تھے، تو اللہ پاک نے تحفے کے طور پہ یہ سورہ مبارکہ ان کے اوپر ان کو تحفہ دی تھی اور کہا تھا کہ اے نبی، اے میرے پیارے حبیب، اے میرے لاڈلے نبی، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور سورہ کوثر کو اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملا. اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے ایک خاص ترتیب، خاص مقدار کے ساتھ. آپ نے کس طرح پڑھنا ہے میں ذرا پڑھتا ہوں، توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورہ مبارکہ آپ نے 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے. ہر فرض نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے پابندی کے ساتھ. کچھ دن جب آپ پڑھ لیں گے آپ اللہ کی غیبی مدد پاؤ گے. بے اولاد لوگ پڑھیں گے اللہ اولاد دے گا. جو لوگ مشکل میں مبتلا ہیں وہ پڑھیں گے تو اللہ مشکل میں آسانی کرے گا. پہاڑوں جتنی مشکل کو اللہ پاک آسان کر دے گا. قرض کی ادائیگی کے لیے اللہ پاک غیبی مدد نازل فرمائے گا. جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہے اللہ پاک ان کی رزق میں آسانیاں پیدا فرمائے گا. جو لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے من پسند روزگار کے وسیلے اور اسباب پیدا فرمائے گا. اس عمل کو کرنے کے بعد اب آپ نے آخر میں درود ابراہیمی لازمی پڑھ لینا ہے. اختتامی الفاظ ہیں. درود ابراہیمی لازمی پڑھ لے. پھر اللہ سے دعا مانگے یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین. اس سورہ مبارکہ کو یا اللہ تیرے صفاتی ناموں یا فتاحو یا وہابو یا رزاقو کے ساتھ میں نے پڑھا جس مقصد کی تکمیل کے لیے، جس مشکل کی آسانی کے لیے، جس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے. یا اللہ تو ہر مشکل کشا ہے، تو ممکن کو ہر ناممکن کو ممکن بنا دے. جو بھی مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اگر میرے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. آمین آمین اللہم آمین.